الحمد لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله رحمة 100 جزءا فامسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ رب کریم کا ہم سب پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے گھر مسجد آنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے. یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. دعا فرمائیے جب تک ہم زندہ ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو پنج وقتہ باجماعت نماز پڑھنے کی، اللہ کے ان گھروں کو مساجد کو اللہ ہمیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا عزیز دوستوں، گزشتہ 3 جمعوں میں نے آپ احباب کے سامنے توبہ کے بارے میں تذکرہ فرمایا اور اس کے مختلف شرائط، اقسام، مجموعے، تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اور مجھے اس بات پر یقین ہے کہ ہم میں سے بعض لوگوں کو یاد بھی ہوگا. اللہ کرے ایسا ہو. یہ چیزیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. سننے سنانے کا عمل تو پوری دنیا میں چلی رہا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ عمل ہے. اللہ سے عمل اور اخلاص کی دعا کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل اور اخلاص عطا فرمائے. یہ آمین بڑا سلو آپ لوگ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. کوئی کوشش تو ہر انسان کرتا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ بھئی ایک بندہ ہے غیر شادی سے، اس کو بولا آپ کی شادی کرو گے تو انشاءاللہ وہ شرما کر ہوتا ہے. ارادہ ہوتا ہے نا ہر آدمی کا. تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے کی توفیق تو دے ہی رہا ہے. یہ زندگی دی ہے تو انشاءاللہ توبہ کرنے کی توفیق بھی دے گی، کیونکہ اللہ نے خلیفۃ الارض کو دریافت دے کر بھیجا تھا اس دنیا کے اندر.
کہ بھئی اگر انسان سے غلطی ہو جائے وہ توبے کو تریاق کے طور پر استعمال کرے اور جو گناہ کا اثر ہوگا اسے ختم کر دے. دو جگہ سے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آدم علیہ السلام نے دعا کی, اللہ نے کہا ٹھیک ہے انه هو التواب الرحیم. اللہ نے توبہ نہیں کہا, تواب کہا. یعنی صیغہ کیا ہے عربی کے اندر؟ تواب. بہت زیادہ انہوں نے توبہ کی. کیا فرمایا اللہ نے؟ انه هو التواب الرحیم. قل اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم مستقر ومتاع الى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحیم. کہ بہت زیادہ توبہ کی تھی. آدم علیہ السلام کتنے روئے. اس کائنات کے اندر آج تک اتنا کوئی نہیں روئے گا, نہ رو سکتا ہے. آدم علیہ السلام کا توبہ بہت زیادہ توبہ کی. یہ کیوں پتا ہے؟ یہ میں نے ابھی مسلم شریف کی روایت آپ کے سامنے پڑھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول جعل الله رحمت 100 جزءا. اللہ رب العزت نے اپنے رحمت کے 100 جز بنائے ہیں. کتنے جز بنائے ہیں؟ 100 جز بنائے ہیں. جعل اللہ رحمت کتنے؟ 100 جزءا, 100 جز بنائے ہیں. فامسک عنده 99 99 کو اپنے پاس رکھا. ایک 99 کو ایک کیا کر دیا؟ 99 اپنے پاس رکھ کے اور باقی کیا کیا؟ وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا, اور ایک رحمت کو زمین پر اتار دیا. اور آگے کیا فرمایا؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اب وہ پوری کائنات تتباعد الخلائق, اس ایک رحمت سے پوری کائنات چل رہی ہے. اور فرمایا من دابۃ الارض حافظہ. اتنی رحمت ہے کہ گوڑی جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ بھی ٹانگ اٹھا لیتی ہے. کیوں؟ تاکہ میرا بچہ کہیں میرے ٹانگ کی وجہ سے زخمی نہ ہو جائے. میرا بچہ ایسا نہ ہو کہ میری ٹانگ ایسی ہو, میرا بچہ دودھ پی رہا ہو اور کیا ہو جائے اور میری ٹانگ سے اس کو تکلیف نہ ہو جائے. یعنی اللہ نے اس کے دماغ میں بھی ڈال دیا اتنی رحمت. کیوں؟ من خشیت الارض. فرمایا پھر آپ ماں باپ کو دیکھیں, باپ کے دل میں رحم ڈالا, بیچارہ صبح نکلتا ہے رات تک ڈیوٹی کرتا ہے. کس کے لیے؟ اولاد کی محبت میں رکھتا کہ میری اولاد سکھی رہے, میری اولاد آرام سے رہے, میری اولاد خوش رہے. ان کے لیے اچھی چیزیں لا کر دیتا ہے. کوئی فیکٹریاں اولاد کے لیے کھول رہا ہے, کوئی اچھے گھر بنا رہا ہے, کوئی اچھی گاڑیاں خرید رہا ہے. ماں کو دیکھے, ماں کتنی شفقت کرتی ہے. ماں کے رحمت کو دیکھے, خود گیلی جگہ پر سو جاتی ہے, بیٹے کو خشک جگہ پر سلا دیتی ہے. پوری رات روتا ہے, ماں ساتھ میں جاگی ہوتی ہے, کبھی سینے سے لگاتی ہے, کبھی ڈاکٹر کے پاس بھگا کے لے کر جاتی ہے, کبھی کیا کرتی ہے. بیٹا جب بڑا ہو جائے چلنے پر آ جائے, بیٹی بڑی ہو جائے چلنے پر آ جائے, ماں کا دل کلنے لگ جاتا ہے. آج میرا بیٹا چڑھا ہے, جاؤ یہ دیش خیرات کرو, جاؤ یہ صدقہ کرو, جاؤ فلاں کرو. کیوں؟ اللہ نے ماں کے دل میں اس ایک رحمت سے اتنی محبت ڈالی. 18,000 مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا, 18,000 مخلوقات پیدا کی ہوئی ہیں. 4,000 زبانیں پوری کائنات میں بولی جاتی ہیں, اور اللہ نے اس ایک رحمت کے ذریعے 18,000 مخلوقات میں بانٹا ہے. 99 اللہ نے اپنے پاس اس ایک رحمت میں اربوں انسان دنیا میں, اربوں انسانوں سے گناہ ہوتے ہیں, اربوں انسانوں سے کیا کیا نہیں ہوتے ہیں. نمازیں بھی لوگ پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے, گناہ بھی ہو جا رہا ہے. اس ایک رحمت سے اللہ پوری کائنات چلا رہا ہے. آپ کو پتا ہے جب انسانیت میں گناہ زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں یہ پرندے بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں, یا اللہ کیسے انسان ہے. بارش نہیں ہوتی نا, آپ نے دیکھا ہوگا نا, بارش جب رک جائے
جب یہ بارش رک جاتی ہے تو اب جب بارش نہیں ہوتی ہے لازمی بات ہے پانی نہیں ملے گا. اب جب پانی نہیں ملے گا تو لازمی بات ہے پرندے پریشان تو ہوں گے بھائی, ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہمارے گھر میں ایک دن پانی نہیں ہم پریشان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ تو اسی طرح پرندے بھی آج کل گرمی کا موسم میں کئی برتن پڑا تو اس میں پانی ڈال دیا کریں گے. تنقیدی ایسی بات کر رہا ہوں, کئی برتن پڑا ہو نا ان پرندوں کے لیے پانی ڈال دیا کریں گے. آج کل یہ موسم ایسا ہے آڑ کا اور یہ ساون کا, اس میں بیچارے کتے بھی بڑے پاگل ہو جاتے ہیں, ان کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے تو پانی ڈال دیا کریں گے, پانی پی لیتے ہیں, یہ بھی ثواب کا کام ہے. تو میرے عزیز دوستوں, اللہ رب العزت نے ایک رحمت کا پورا یہ سسٹم چلایا ہوا چل رہا ہے. اب جب قیامت آئے گی, قیامت آئے گی, کہتے ہیں نا قیامت آئے گی, اس وقت جب اللہ کی رحمت بانٹے گا, کہتے ہیں نا جب سب سے پہلے کیا کریں گے, جب سفارش چلتی ہوگی پہلے انبیاء سفارش کریں گے, پھر کیا کہتے ہیں فرشتے سفارش کریں گے, پھر ہم انسان مجاہد ہو گیا, عالم ہو گیا, اور اسی طرح حافظ ہو گیا, یا نیک لوگ سفارش کریں گے, سب کی سفارشیں ختم ہو جائیں گی. اب جب سب کی سفارشیں ختم ہو جائیں گی آخر میں گناہگار بیچارے رہ جائیں گے, جو بیچارے گناہگار ہوں گے. گناہگار بیچارہ ایسے ہی ہوتا ہے, کہتے ہیں گناہ کا تو برا دیکھتے ہیں, انسان کو تو برا نہیں دیکھ سکتے. گناہ سے نفرت کرنی چاہیے, گناہگار سے نہیں. گناہگار تو ہمارا بھائی ہے, گناہگار کی مثال تو ایسے کہ مسلمان بھائی ہے ہمارا, گناہگار سے کون نفرت کر سکتا ہے؟ لیکن گناہ سے نفرت ہے, ہم گناہ سے نفرت کرتے رہیں گے اور گناہ ہمیشہ گناہ کو برا بولتے رہیں گے. یہ ارادہ تو سب کا ہے نا بھائی, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے تم کہ تو بہت اچھا کام کر رہا ہے, ماشاءاللہ تبکیہ بھی ساتھ میں. انکم اذا مثلہم, اگر کوئی گناہگار کو تبکی دیتا ہے, تبکی, انکم اذا مثلہم, اسی طرح ہے جیسے گناہگار قرآن کہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی قتل کر رہا ہے, اس کو دیکھ رہے قتل کر رہے, ماشاءاللہ شاباش شاباش اچھا کام کر رہا ہے, ایسا نہیں ہے. بات یاد رکھیے, جہاں گناہ ہوتا ہے مسلمان کے لیے اللہ نے 3 درجے رکھے ہیں, 3 درجے. پہلا درجہ کیا ہے؟ ہاتھ سے روکے. دوسرا درجہ کیا ہے؟ زبان سے روکے. تیسرا درجہ کیا ہے؟ جو ذالک ضعف الایمان, ایمان کا ضعیف ترین حصہ ہے, دل سے برا جانا. یہ بھی کیا ہے, دل سے برا جان سکتے ہیں کہ کبھی دل تو برا جان سکتے ہیں نا, ہمارا تو اتنا آپ کو بنتا ہے کہ بھائی دل سے کیوں برا جانا, یہ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی. گناہ ہے میرے عزیز دوستوں, تو اللہ رب العزت ہے اس رحمت کے صدقے اب ہمارے گناہ بھی اسی سے اللہ معاف کرتا ہے. آج یقین جانیے, دیکھو میں نے گزشتہ جمعہ آپ سے کہا تو توبہ کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم کیا ہے بھائی, تمام گناہوں سے توبہ کرو. دوسرا کیا ہے, طاعت اور عبادات میں ہم سے کمی کوتاہی ہوں گی, نمازیں چھوڑی ہیں, نمازیں ہم سے رہ گئی, بہت ساری نمازیں ہم سے رہ جاتی ہیں, غربت کے بعد سے لے کر تک حساب لگائے. بھائی ہم مثال کے طور پر لوگ کاروبار کرتے ہیں, کھاتا پڑا ہوتا ہے, دیکھا ہوگا لوگوں کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے کمپیوٹر میں. آج کل لوگوں نے یہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کیوں رکھتے ہیں آدمی, یہ جو ہوتا ہے جس نے CA کیا ہوتا ہے, یہ آدمی کیوں رکھتا ہے؟ اس لیے تاکہ اس کا حساب کتاب ٹک ٹک کر کے رکھا ہوتا ہے. وہ بولتا ہے اور فلاں کا تھا بول لیتا ہے یہاں یہ. تو اسی چارٹرڈ اکاؤنٹ سے یہ بھی کام لیا کرو کہ یار آج میری یہ نماز رہ گئی, ذرا اس کو حساب میں رکھنا اور مجھے یاد دلانا. یہ ہم نہیں کہتے, اس کو ہم دنیا کی تنخواہ تو دیں گے, لیکن یہ ہم سے یہ یاد رکھنا کہ مجھ سے نماز لے گئی آج میں نے نماز, اس کے لیے کوئی بندہ. یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سے دنیا میں کوئی ساری چیزیں, رات کو ہم سوتے ہیں, بیٹے کو بلاتے ہیں ذرا نکالو کس کس کا حساب رہ گیا, کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. پر یہ بھی تو حساب لگا لو کہ آج دن میں ہم نے کون سے نیک کام کیے, کون سے گناہ ہم سے, یہ بھی تو حساب لگا لو. یہ بھی تو ضروری ہے, کیونکہ دنیا سے جائیں گے تو یاد رکھیں مفتی خورشید کا کھاتا کوئی نہیں لے کر جائے گا, عبداللہ صاحب کا کھاتا کوئی نہیں لے کر جائے گا. آپ میں دنیا سے جاؤں گا نا, دنیا سے جاؤں گا تو میں اپنی نمازوں کا کھاتا لے کر جاؤں گا کہ میں نے ان تمام لوگوں کی نمازیں پڑھائی ہیں, میں یہ کھاتا اندر قبر میں لے کر جاؤں گا. اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ بتاؤ مر ربک کا, اگر نمازیں اللہ کے لیے پڑھائی ہو تو کہوں گا ربی اللہ. اگر میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے پڑھائی ہے تو میں کہوں گا میرے مقتدی بہت اچھے ہیں, میں یہ کہہ سکتا ہوں, میرا جواب یہ ہوگا. لیکن اگر نمازوں کا حق میں نے ادا کیا ہے, جو اللہ نے مجھے امامت کا عہدہ عطا کیا ہے, اس عہدے کے اصول و ضوابط کو باقاعدہ رکھ کر کے میں نے یہ عہدہ برقرار رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا, تو یاد رکھیے میری کامیابی وہاں ہے. اگر یہ عہدہ میں نے صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا ہے تو یاد رکھیے کوئی ساری نہ کر, میری تقریر ہے, میرے ساری چیزیں, یہ حدیث, یہ قرآن,
کیوں؟ جو اللہ نے مجھے عہدہ دیا اس کام کے لیے دیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، نمازیں چڑھ جاتی ہیں، نمازیں مکمل توبہ، تفصیلی توبہ تو یہ ہے، اجمالی توبہ سارے گناہ سے، تفصیلی توبہ کے اندر پھر کیا ہے؟ نمازیں ہیں، اب روزے ہیں، کتنے روزے ہم سے رہ گئے تھے، ہم نے کتنے روزے نہیں رکھے ہوں گے، کتنے ہم نے رکھے، کتنے انسان کو یاد ہوتا ہے نا، یاد ہے بھائی، یاد رکھیے اس چیز کو ہم نے پورا کرنا ہے اپنے اس میں۔ حضور یہ وصیت تو ہم لکھتے تھے نا کہ یار میرا اتنا مال ہے، اتنی چیزیں ہیں، وصیت، اور وصیت ضروری بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہو اور اس کے پاس وصیت لکھنے کے لیے کوئی چیز ہو اور وصیت نہیں لکھتا، وہ وصیت نہیں لکھتا، وصیت یہ ناجائز ہے۔ وصیت ضرور یاد رکھیے، وصیت لکھیں، آپ کو وصیت لکھنا چاہیے۔ جس کے پاس مثال ضروری نہیں، آج کل تو سارے وصیت والے ہیں، جس کی کوئی بھی ایسا بندہ نہیں، غریب سے غریب بندہ کے پاس میں کم سے کم نہیں ہے، 1000 2000 روپے تو ہوتے ہی، 4-5 ہزار روپے تو ہوتے ہی، قرض تو ہوتا ہے، کسی کا قرض ہوتا ہے، میرے اوپر قرض ہوگا، آپ کے اوپر ہوگا، آپ نے لیا ہوگا، آپ کو کسی کو دیا ہوگا، وصیت لکھے۔ بعد میں کوئی جنازے میں اٹھ کر آتا ہے بھائی آپ کے والد صاحب پر میرے 5000 روپے ہیں، انہوں تو کہا ہی نہیں، انہیں تو کہا ہی نہیں۔ اب جب کہا ہی نہیں ہے تو بھائی میں تمہیں آپ کو بتا دیا، باقی آپ کی مرضی، باقی آپ کی مرضی، دینا ہے دینا نہ دے تو تب بھی آپ کی مرضی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو بتا دیا۔ جو سچا ہوتا ہے نا وہ ایک مرتبہ بتا کے چلا جاتا ہے، بار بار نہیں آتا، جو جھوٹے ہوتے ہیں بار بار۔ اب جیسے مثال کے طور پر پاکستان میں کسی نے کہا کہ بھائی اگر میرے والد صاحب پر کسی کا حق ہو یا کوئی بھی ہو آ کر مجھ سے لے جائے، یہ بات یاد رکھیے گا، والد صاحب وصیت کرتے ہیں، وصیت جو بھی کرتے ہیں۔ اب وصیت نافذ کیسے ہوتی ہے؟ میراث کے اندر اس کا اصول کیا ہے؟ وصیت نافذ ہوتی ہے 1/3 سے نافذ ہوتی ہے، سارے مال سے نہیں۔ ایک آدمی یہ کہے کہ بھائی میرے اوپر 1 کروڑ روپے قرض ہے، 1 کروڑ روپے قرض ہے، اور اس نے وصیت کی کہ میری 1 کروڑ روپے قرض ہے اور یہ آپ نے ادا کرنے ہیں، یہ آپ نے ادا کرنے ہیں، یا ایسا کرے کہ بھائی فلاں جگہ پر 1 کروڑ روپے دے دیں، وہ 1/3 سے نہیں دے سکتے، 1/3 سے ادا ہوگی۔ آپ کے مرنے کے بعد مال میراث بن جاتا ہے، یاد رکھیے مال میراث ہوتا ہے، 1/3 سے ادا کی جائے گی، اس سے اوپر نہیں۔ ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم وصیت کر کے کیا کریں گے؟ کیا اللہ کے بدو حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے جب حضور علیہ السلام رات کو سوتے تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کیا کہا کہ عائشہ سنو، فلاں کا فلاں کا فلاں کا فلاں کا مجھ پر ایسا ہے، ایک کہتے ایک پتے پر لکھ دیتے تھے کہ یہ دیکھو فلاں کا مجھ پر اس طرح ہے۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام جو دنیا سے پردہ فرما گئے، تشریف لے گئے تو ان کے اوپر کچھ لوگوں کا قرض تھا کسی کا۔ کہتے ہیں پوچھا گیا کہ بھئی آپ کا قرض کون ادا کرے گا؟ کہا پہلی بات تو یہ کہ میرے کو سے ادا کیا جائے، تو کچھ تھا ہی نہیں۔ کہا اگر نہ ہو تو میرے خاندان والے ادا کریں، میرے خاندان والے ادا کریں۔ تو میرے عزیز دوستو یاد رکھیے وصیت لازمی ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں بھئی ہم سے زکوٰۃ کتنی نہیں دی ہے، اس کا بھی حساب ہو، مال کا زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، اللہ نے مال دیا زکوٰۃ ہے، ہر سال کا حساب لگانا پڑے گا، یاد رکھیے ہر سال کا حساب شروع کر دیں۔ اس راستے پر توبہ کرنا کیا ہے؟ یہ ضروری ہے، استغفار کے راستے پر آدمی چلتا ہے۔ جب آپ نے قدم بڑھا لیا، آپ اس راستے پر چل رہے ہیں اور آپ کو چلنا پڑے گا، آپ اس پر چلتے ہیں، آپ جب اس پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یاد رکھیے اسی راستے پر چلتے 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 خدا نہ خواستہ آپ کو موت آ جائے تو تب بھی اللہ کی مغفرت کرے، یاد رکھیے، لیکن اس راستے پر چلنا پڑتا ہے۔ ایک آدمی یہ کہے کہ جی میں تو بس مثال کے طور پر بالکل لاپرواہ ہو گیا، گناہ بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھ رہا، ظلم بھی کر رہا ہے، اور یہ کہے کہ اللہ غفور رحیم ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ غفور رحیم تب ہوگا جب اللہ کے رحمت کے پاس آؤ گے، آنا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ایوب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہ گناہ کر کے ہماری جان چھوٹ جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہ زکوٰۃ ہے، نماز ہے، یہ ساری چیزیں۔ اسی طرح ہمارے خاندانوں میں اکثر لوگ میراث تقسیم نہیں کرتے ہیں، اپنے بہنوں کو محروم رکھتے ہیں، اپنے بھائیوں کو محروم رکھتے ہیں، مال چھپاتے ہیں، دبا کے رکھتے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. یاد رکھیے ایسا نہیں ہو سکتا ایک آدمی یہ کہے کہ میں ناجائز مال کر لوں گا کسی کا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کا مال باطل طریقوں سے مت کھانا. یاد رکھنا کہ اگر تم کسی یہودی کا مال بھی کھاؤ گے کل وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہارے خلاف کھڑا ہوگا. تو یاد رکھا میں اس کی طرف سے بتا دوں. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسائی کا مال کھا لیں گے, ہندو کا کھا لیں گے اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا. غلط, ایسا نہیں ہو سکتا. توبہ کرنا ہے, لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. توبہ کرنا ہے جو آپ اور لوگوں کا حق ہے. بہن کا حق آپ کے پاس ہے, آپ دے دیں. مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس کسی نے تحفہ لے کر آ کرے, تحفہ لے کر آ کرے بھائی کیا لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ہدیہ لے کر آئے. بہن کا حق ادا کیا ہے میراث سے, کہا نہیں کئی تحفہ واپس لے. ہمیں ایسے ہدیے قبول نہیں کرتے. ہم ایسے ہدیے قبول کیوں؟ لازمی بات ہے تمہارے اس ہدیے کے اندر تمہاری بہن کا بھی حصہ ہے. آج ہمارا دیکھیں نا ہماری حالت یہ کیا ہوتی ہے. ہم تسلی سے بیٹھے ہوئے مولوی صاحب تسلی سے گھر میں بیٹھے ہوئے ٹھیک لگا کر کے, اے سی بھی لگا ہوا ہے, بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں, لمبی لمبی تقریریں کی جا رہی ہیں. آرام سے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب بہن کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ نہیں جی نہیں ادا کیا. جب نہیں ادا کیا تو مقتدیوں کی نمازیں کہاں؟ یہ مقتدی بیچارے کیا کریں؟ تو میرے عزیز دوستوں یاد رکھیے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جب آپ توبہ تفصیلی آپ نے دو رکعت نفل پڑھا نہیں چھوڑا, توبہ ہاتھ باندھ دی, اللہ اکبر پڑھ لیں. کیوں؟ توبہ کی نماز پڑھی جا رہی ہے صرف اس لیے تاکہ اللہ مجھے معاف کرے. حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل کے واقعے نوجوان لڑکا تھا, جب بھی گناہ کرتا تھا لکھتا تھا, جب بھی گناہ کرتا تھا لکھتا تھا, جب بھی گناہ. تو کسی کا کیوں لکھتے ہو؟ یار توبہ کرتا ہوں اس لیے لکھتا ہوں تاکہ اللہ سے کوئی گناہ مجھ سے ہو جائے, لکھ لیتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل میں بھول جاؤں اور میرا انتقال ہو جائے اور انتقال کے بعد اللہ مجھ سے پوچھے کہ کیا لے کر آیا ہو, میں یہ گناہ لے کر جاؤں گا, میری توبہ نہیں ہوگی تو اللہ میری مغفرت نہیں کرے گا. اسی بات پر حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. ہم یہ حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ کو جمع کیا, سارے صحابہ کو جمع کیا. صبح سارے صحابہ جمع ہو گئے, سارے صحابہ جمع ہو گئے. حضور علیہ السلام منبر پر کھڑے ہو گئے, کہا دیکھو میرے صحابہ میں نے آپ کے ساتھ بڑا وقت گزارا ہے. اس وقت 22 سال نبوت میں گزرے تھے, 22 سال نبوت آپ کے ساتھ بڑا وقت گزارا ہے, بڑا اچھا وقت گزرا ہے. لیکن اس میں کوئی ہو سکتا ہے کہ میں نے کسی پر ظلم کیا ہو, کسی کے ساتھ ناجائز کیا ہو, کوئی مسئلہ کیا ہو. سب صحابہ رو پڑے, یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ ظلم کریں گے, آپ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بیچ میں ایک صحابی کھڑا ہو گیا, وہ کاشا, وہ کھڑے ہو گئے. سر آپ نے میرے ساتھ ایک مرتبہ جب راستے پہ چل رہے تھے یہاں میرے کمر پر آپ نے چڑی ماری تھی اور میں آپ سے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں. وہ کھڑے ہو گیا, وہ کاشا, میں آپ سے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہم کہاں میں شمار ہوتے ہیں کہ آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم سے کچھ نہیں, ہم پر کسی کا حق نہیں ہوگا. ناممکن ہے کہ یہ چیزیں ناممکن ہیں. حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کاشا کی طرف سارے صحابہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کاشا کو کیا ہو گیا ہے. حضور علیہ السلام معاف کر دے. کہا نہیں آج میں آپ سے بدلہ لوں گا. وہ کاشا بڑا خوش تھا کیونکہ وہ کاشا کے دل میں کوئی بات نہیں. کہا وہ کاشا آیا سامنے حضور, کہا آپ نے کمر پر مارا, میں نے بھی کمر پر مارنی ہے. کہا ٹھیک ہے, کیسے مار دی؟ کیا اس وقت میرے کمر پہ کچھ بھی نہیں تھا, چادر بھی نہیں تھی, آپ نے جب ماری تھی, اب میں بھی اسی طرح ماروں گا. کہا ٹھیک ہے. کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے کہتے ہیں اپنے پیچھے سے دامن ایسے اوپر اٹھایا, مہر نبوت نظر آیا. وہ کاشا میں پڑ گیا مہر نبوت کے چھو. رسول اللہ میں نے آپ سے بدلہ نہیں لینا تھا, میں نے آپ سے بدلہ نہیں لینا تھا, میں تو صرف اس لیے آپ کے خلیفہ ہے. آج اس معاشرے کے اندر اتنا بڑا دن کوئی نہیں کر سکتا ہے. یاد رکھیے اپنے آپ کا محاسبہ کریں. پولیس آ کر آپ کو لے کر جائے گی, آپ کو سزا دے گی, آپ کا نام بدنام ہو جائے گا, آپ کو پورے معاشرے میں غلط آدمی کا نام دیا جائے گا. لیکن جب اللہ کے سامنے رات کو کھڑے ہو جاؤ گے, آنسو بہاؤ گے, اللہ سے معافی مانگو گے, تو اللہ تمہارے پر پردہ رکھ دے گا, نہ تمہاری بدنامی ہوگی اور معافی بھی چلی جائے گی. آج ہمارے اس معاشرے کے اندر ہی ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی وہی
سے کام نہیں چلے گا. یہ چلو بھائی کا سسٹم نکالیں. بھائی یاد رکھیے ہم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. خطاء کہہ رہا ہے حضور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خطاء، بہت زیادہ خطائیں کی ہیں. خاطی کہتے ہیں غلطی کرنے والے کو، خطاء کہتے ہیں بہت زیادہ غلطی کرنے والے کو. فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہترین وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں. آج یقین جانی موقع ہے، آپ کے اوپر نماز ہیں، روزے ہیں، زکات ہے، جو بھی ہے کسی کا حق ہے ادا کر لیں. ایسا نہیں ہو سکتا. آج تو ہمارے معاشرے کے اندر کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، لیکن گناہ کرنا آسان ہے، لوگوں کا حق کھانا آسان ہے ہمارے لیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہاں جائیں گے. آپ کسی بھی اداروں میں ہمارے چلے جائیں، ہمارے کسی بھی اداروں میں چلے جائیں، کسی بھی اداروں میں، کسی بھی اداروں کی بات کر رہا ہوں، کسی ادارے میں چلے جائیں، لائسنس بنانے جاتے ہیں. یہاں پر میں اس دن گیا یہاں پر لائسنس بنانے کے لیے، بھائی لائسنس ویسے فیس کی تھے 4,500-5,000 روپے، وہاں کے بن جائے گا 18,000 روپے دے دینا. بھائی کس بات کا 18,000 روپے آپ کو دوں گا؟ کس خوشی میں آپ کو 18,000 روپے دوں؟ بیچارے غریب لائن پہ کھڑے ہوئے، سارے لائن پہ کھڑے ہوئے اور آ کے نمازیں پڑھتے ایسے کھڑے ہو جاتے. بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایسا ضرور ایسا بازار کر کے رکھا ہوا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی کس سے مانگو گے؟ جس کا لائسنس تم نے بنوا لیا اس سے تم نے 18,000 روپے لے لیے، 20-25,000 روپے لے لیے، وہ تو چلا گیا. اس کو کہاں ڈھونڈو گے؟ کس جگہ ڈھونڈے ہو گے؟ کہاں ڈھونڈتے پھرتے رہو گے؟ وہ تو چلا گیا. پہلے اس سے یہ ہے کہ اس کو دروازہ لگاؤ، لاک کر دو، اس کو، اس دروازے کو لاک کریں. ہم مسلمان ہیں. حضور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں نہیں مانتا اس بات کو کہ ایک دل کے اندر دھوکہ بھی جمع ہو جائے اور ایمان بھی جمع ہو جائے. یہ مشکل ہے. ایک آدمی یہ کہے کہ مسلمان بھی ہو اور میں مثال کے طور پر دھوکہ بھی. مسلمان دھوکہ باز نہیں مانتا، مسلمان ملاوٹ نہیں کرتا، مسلمان غلط کام نہیں کرتا، مومن یہ ہوتا ہے. تو میرا عزیز دوستو یاد رکھیے آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے. ہم بازاروں میں بیٹھ کر وقت گزارتے رہتے ہیں، ویسے وقت گزارتے ہیں. اس وقت گزارنے کو چھوڑ دیں، اپنے رب العالمین کے پاس لوٹ کر آ جائیں. لوٹ کر آنا پڑے گا. ہم خود نہیں آئیں گے تو ایک دن ہمیں اٹھا کر لے کر آئیں گے. اب جب اٹھا کر لے کر آئیں گے تو لازمی بات ہے وہ آخری وقت ہوگا. بس وہ 4 تکبیرات لے کر آئیں گے. 4 تکبیرات پڑھنے کے بعد امام صاحب بھی کہیں گے اللہم اغفر لحجنا ومیتنا وشاہدنا. وہ بھی اپنی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہم اغفر لحجنا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فعلی الاسلام ومن توفیتہ توفہ علی ایمان. بس اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. اٹھائیے اس کو لے جائے قبرستان. چلو بھائی قبرستان بھگا کے بس چکی جاتی ہے، پیچھے گاڑیاں ہوتی ہے، جا کر کے فوراً قبرستان میں دفن کر اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے. جب اللہ کے حوالے پھر میرا اللہ غفور رحیم تو ہے لیکن حساب کتاب بھی تو ہے. حساب کتاب بھی تو ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ حساب نہیں ہے. تو میرا عزیز دوستو آج اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اس موقع کو ضائع مت کریں. میں یقین جانے کی بات کو بتا رہا ہوں. ہم اس وقت اس دھوکے میں ہیں، اس دھوکے میں جس دھوکے میں پرانے دور میں یہود و نصارہ تھے. ان کو بھی اپنے راہبین نے دھوکہ دیا ہوا تھا. ارے توبہ کچھ بھی نہیں ہے، بس زندگی گزارو. ابراہیم علیہ السلام ہمیں اٹھا کر جنت میں ڈال دیں گے. ایسا نہیں ہے. جنت میں ڈالنا اگر جاتے کہتا ایسا آسان تھوڑی ہوتا ہے، ایسا آسان نہیں ہوگا. مجاہد سے بھی حساب لیا جائے گا. مجاہد پر کسی کا حق ہے، حقوق العباد ہے، اس سے بھی حساب لیا جائے گا. تو میرے عزیز دوستو، میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے نوجوانوں، میرے خوبصورت بڑوں بوڑھوں، میرے عزیز لوگوں، سنو اس بات کو. آج اللہ نے آپ کو کچھ نہ کچھ زندگی صحت دی ہے. ہاتھ اٹھانے کا موقع ہے. ایک وقت آئے گا ہاتھ نہیں اٹھا سکو گے، ایک وقت آئے گا بھیٹ نہیں سکو گے، ایک وقت آئے گا کہ دل چاہے گا کہ سیدھا ریز جاؤ، سیدھا ریز بھی نہیں ہو سکو گے. لیکن پھر بھی میرا اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن اس حالت میں کرو تاکہ آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت ہو جائے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا